بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پسند کی شادی کرنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فانکحوا ما طاب لکم من النساء، کہ تم عورتوں سے شادی کرو جو تمہیں اچھی لگیں، ان سے نکاح کرو۔ تو اس آیت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو عورت تمہیں اچھی لگے اس سے نکاح کرو۔ اچھی لگنے سے مراد یہی ہے کہ جو تمہیں پسند ہو۔ تو پسند کی شادی کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر آج بہت سارے والدین اس کو معیوب اور گناہ سمجھتے ہیں، اور اس وجہ سے رکاوٹ ڈال دیتے ہیں کہ لڑکے کی رضامندی ہے کسی جگہ شادی کرنے کی، تو والدین کہیں گے کہ نہیں، تیری مرضی سے ہم نے رشتہ نہیں کرنا، ہم نے اپنی مرضی سے کرنا ہے، جو ہمیں پسند ہوگا وہ ہم کریں گے۔ تو ٹھیک ہے، اولاد کو بھی والدین کی رضامندی کا خیال کرنا چاہیے، لیکن والدین کو بھی اولاد سے پوچھ کر ان کی شادی کرنی چاہیے، ورنہ عموماً بعض اوقات میں نے ایسے بہت سارے کیس دیکھے ہیں، میرے پاس آئے ہیں کہ والدین نے زبردستی شادی کر دی اور 2-4 مہینے وہ شادی چلتی ہے اور آپس میں افتراق انتشار ہو جاتا ہے اور نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اس میں چونکہ زندگی گزارنی ہے اولاد نے، تو اولاد کی رضامندی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر اولاد راضی نہیں ہے رشتہ کے اوپر، تو ہرگز شادی مت کریں، ورنہ اس نقصان کے ذمہ دار والدین ہوں گے کہ جو اولاد کی رضامندی کے بغیر زبردستی ان کی شادی کر رہے ہیں۔ تو اولاد سے پوچھ کر ان کی رضامندی سے رشتہ طے کرنا چاہیے۔ تو اگر اولاد میں سے کوئی آدمی بیٹی یا بیٹا پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے میں ایک آپ کو عمل بتاتا ہوں کہ اگر کوئی بھی بیچ میں رکاوٹ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، والد ہے، والدہ ہے، خالہ پھوپھی، کوئی بھی رکاوٹ ہے بیچ میں، تو یہ عمل کریں۔ اس کی برکت سے اللہ رب العالمین جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ان کو ختم کر دیں گے، اور آپ کی شادی کے لیے ساری راہیں اللہ رب العالمین ہموار کر دیں گے۔ عمل کیا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ ایک آیت 313 بار پڑھنی ہے عشاء کی نماز کے بعد، یکسوئی کے ساتھ۔ عمل کے دوران میں کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرنی، اور نہ ہی موبائل پہ کوئی میسج یا کال کرنی ہے، یکسوئی کے ساتھ عمل کرنا ہے، کسی اور طرف توجہ نہ ہو۔ نماز کی پابندی کریں اور اس کے ساتھ یہ عمل کریں، 313 بار سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ آیت پڑھیں، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور اسی آیت کا تعویذ بنا کر اپنے گلے میں ڈال لیں۔ لڑکی ہے تو وہ اپنے گلے میں ڈال لے، لڑکا ہے وہ اپنے گلے میں ڈال لے۔ خود اگر لکھ سکتے ہیں تو خود، ورنہ کسی صحیح لکھنے والے حافظ عالم آدمی سے، نیک آدمی سے لکھوا لیں تو زیادہ بہتر ہے، زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ لیکن یقین اللہ کی ذات پہ ہو، تعویذ کے اوپر یقین نہ ہو، کیونکہ تعویذ مؤثر حقیقی نہیں ہے، مؤثر بالذات نہیں ہے، مؤثر بالذات، مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ یقین اللہ کی ذات پہ رکھیں اور یہ عمل کریں، وظیفہ کریں۔ اس کی برکت سے اللہ رب العالمین آپ کے لیے پسند کی شادی کا راستہ ہموار کر دیں گے، اور سارے جتنے بھی جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں ان سب کو ختم کر دیں گے، اور ساری رکاوٹوں کو اللہ رب العالمین دور کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین سب کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے۔